ڈرامہ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ اپنے کمرے میں بکھرے ہوئے کمرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو شجینہ یاد آتی ہے کہ وہ کیسے میرے کمرے کو سمیٹتی تھی، اور مصطفیٰ اپنے کمرے سے گند اٹھا کر سمیٹنے لگتا ہے، چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنے لگتا ہے اور اس کے بعد لیٹ کر شجینہ کو بری طرح یاد کرنے لگتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے شجینہ بھی مصطفیٰ کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور اپنی ماضی کی تمام باتیں یاد کر رہی ہوتی ہے کہ کیسے نازک اور مشکل وقت میں مصطفیٰ نے شجینہ کا ساتھ دیا تھا اور اسے کتنے پیار و محبت سے رکھا تھا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رباب کی دوست نتاشا کیسے اپنے ہسبینڈ سلمان کی بےزتی پر بےزتی کرتی رہتی ہے اس کے موٹاپے کی وجہ سے، اور اسے کہتی ہے کہ تم نے پچھلے مہینے میں 5 سے 8 کلو وزن کم کر لیا ہے، جس کو اس کا دوست مذاق سے بات اڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں، مجھے سیب کا مربع کھانے دو کیونکہ ابھی ناشتہ ریڈی نہیں ہوا ہے، جس پر غصہ ہو کر نتاشا اس سے مربع کھینچ لیتی ہے اور صاف ظاہر ہے کہ نتاشا کو اب سلمان میں کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ پھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ماں باپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی دیر میں عدیل اور اس کی بیوی رباب تیار ہو کر آتے ہیں اور آ کر سلام کرتے ہیں، اور رباب کہتی ہے عدیل کو میرے جوتے تو کمرے سے لے کر آنا، جس کو یہ دیکھ کر عدیل کے ماں باپ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور عدیل کا باپ بولنے لگتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا کہ مرد کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے، اور عدیل کی لالچی ماں کہتی ہے کہ بچے اگر خوش ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کہنے کی، ہمیں ان کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے، آج کل ایسے ہی فیشن میں چل رہا ہے، جو کہ شجینہ کے سسر کو بہت برا لگتا ہے۔ اور گاڑی میں بیٹھ کے رباب اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ تمہارے ماں باپ کو کیا تکلیف ہے، ان کو سارے باتیں پہلے ہی کلیئر کر دیا کرو، خام خواہ میں میرا موڈ آف کر دیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور اس کو ایک میسج ریسیو ہوتا ہے کہ اس کو سیلری آ گئی ہے اور وہ اپنی ساری سیلری شجینہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر شجینہ مصطفیٰ کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم نے اپنی ساری سیلری مجھے کیوں دی ہے، مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے اور نہ تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر مصطفیٰ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور شجینہ اس کو فون پر یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے میرا چارجر اور لیپ ٹاپ کا چارجر چاہیے، جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی کا شکار ہے، تو وہ مجھے آ کر دے جاؤ۔ اور شجینہ گھر پر اکیلی ہوتی ہے، اس کے والدین کہیں رشتہ داروں کے گھر گئے ہوتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں مصطفیٰ آتا ہے۔ جب وہ شجینہ کو چارجر دے جاتا ہے تو شجینہ اس کو گھورتی رہتی ہے اور مصطفیٰ کہتا ہے کیا مسئلہ ہے، شجینہ بولتی کچھ نہیں ہے اور مصطفیٰ سمجھ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے تم مجھے اندر آنے کو بھی کہہ سکتی ہو، شجینہ کہتی ہے تو تم اندر آ سکتے ہو، تمہیں کس نے منع کیا ہے، اور وہ اندر آ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آرٹ گیلری کے ایگزیبیشن میں رباب کی دوست نتاشا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور عدیل کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور کسی کام کی وجہ سے نتاشا کے موٹے ہسبینڈ کو جانا پڑ جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے معذرت کرتا ہے کہ جان تم ناراض نہ ہونا، مجھے جانا پڑ گیا ہے، میں ڈرائیور یہاں چھوڑ کر جاؤں گا اور تمہیں گھر جانے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ عدیل کو بھی اللہ حافظ کہتا ہے اور اس کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد شجینہ اور مصطفیٰ گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اپنی ساری غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں۔ شجینہ کہتی ہے میں تم سے بہت محبت کرتی تھی لیکن تم نے سب کچھ ختم کر دیا، تو میرے دوست، میرے ہمدرد، میری محبت سب کچھ تھے۔ یہ سن کر مصطفیٰ حیران رہ جاتا ہے کہ واقعی شجینہ مجھ جیسے نکمے انسان سے محبت کرتی ہے۔ شجینہ غصے سے دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو نکما کسی صورت میں نہیں کہو گے، تم نے مجھے اس وقت اپنایا جب میں سب سے زیادہ دکھی تھی، میں سب سے زیادہ کمزور تھی۔ اور وہ پھر بہت ہی پیارے محبت کی باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے وعدہ لیتے ہیں کہ وہ ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور کچھ بھی ہو جائے وہ کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گے۔ پھر ہمیں ریسٹورنٹ میں دکھاتے ہیں عدیل اور رباب کی دوست نتاشا بیٹھے ہوتے ہیں، اور نتاشا بہت ہی چلاک لڑکی دکھائی گئی ہے جو کہ عدیل کو پھنسانا چاہتی ہے کیونکہ وہ اپنے موٹے ہسبینڈ سے تنگ ہے۔ وہ نتاشا کی اور عدیل مل کر رباب کی خوب برائیاں کرتے ہیں، اور نتاشا اس کے ماضی کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ وہ کیسے ڈومینیٹنگ اور کنٹرولنگ پرسنالٹی ہے، کیسے اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں زندگی گزاری اور اپنے ایک ایکس بوائے فرینڈ کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاری، وہ ہمیشہ لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اور عدیل بھی کہتا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ رہ رہ کر مجھے لگتا ہے میرا سانس لینا تنگ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد نتاشا اس کو مزید اس کے پاسٹ کے بارے میں بتاتی ہے، جس کو سن کر عدیل کا دل بھی کھٹا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں شجینہ اور مصطفیٰ کا کیوٹ سا سین دکھاتے ہیں جس میں وہ اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور سانس اس کو آگے سے کہتی ہے دیکھ کر گئی تو ایسے آکڑ کر تھی جیسے دوبارہ کبھی آؤ گی نہیں، اور اب کیا کیسے آ گئی ہو، کیسے منہ اٹھا کر ہمارے گھر کے اندر آ گئی ہو۔ یہ سب باتیں مصطفیٰ سن لیتا ہے اور فوراً اندر داخل ہو کر کہتا ہے اس کو میں لے کر آیا ہوں۔
اور پھر اگلے قسط میں ہم بہت ہی رومانٹک سا سین دیکھیں گے جس میں مصطفیٰ اور شجینہ بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کہتا ہے شجینہ میں نے اپنی زندگی جو گزاری ہے وہ تمہارے بغیر کیوں گزاری ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شجینہ کے گھر پر اس کی بہن اور بہنوئی دعوت کے لیے آئے ہوتے ہیں جہاں پر رباب بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور رباب کہتی ہے کہ شجینہ بھی بہت ہی عجیب سی لڑکی ہے، اگر اس کی عدیل سے شادی نہیں ہوئی تو اس نے عدیل کے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی جبکہ وہ یہ کام نہیں بھی کر سکتی تھی۔ یہ تمام باتیں سن کر شجینہ کے بہن اور بہنوئی بہت ہی حیران ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے شجینہ کی انسلٹ ہو رہی ہے اور وہ غصے سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شجینہ رباب کو کہتی ہے کہ میں جیسی بھی کیوں نہ ہوں لیکن میں تم جیسی نہیں ہوں جس نے اپنے پیسے سے اپنے ہسبینڈ کو خریدا ہے۔ میں تو شکر ادا کرتی ہوں کہ اس جیسے ٹاکسک انسان سے میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے اپنے میاں کو پیسوں کے بغیر ہی محبت سے اپنے پاس کیا ہوا ہے، تم نے تو پیسے کی لالچ دے کر اپنے میاں کو پھنسایا ہوا ہے۔ اور یہ تمام باتیں مصطفیٰ سن لیتے اور کمرے میں آ کر عدیل اور رباب کی بہت بےزتی کرتا ہے اور عدیل بھی کہتا ہے کہ میرے پیسوں پہ پلنے والے آج میرے سامنے اکڑ رہے ہو۔ یہ بات سن کر مصطفیٰ اس سے اور لڑتا ہے اور کہتا ہے میری بیوی کے بارے میں اب کوئی بھی کوئی بات نہیں کرے گا اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے اس کو باہر لے جائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے مصطفیٰ کیسے عدیل کے مقابل آنے کے لیے ترقی کرے گا اور کامیاب سے امیر تر ہوتا جائے گا۔ ڈرامہ آگے دلچسپ سے دلچسپ ہوتا جائے گا جب ہم مصطفیٰ کی ترقی اور عدیل کا زوال دیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ٹائم پر ملتی رہے۔